الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ آخری 4 آیتیں رکوع نمبر 7 کی ہیں، اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے۔ انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، پہلی آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ، بے شک کائنات میں سے سب سے بدترین چوپائے یہ چلنے والے عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ لوگ ہیں الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا اور وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ محترم سامعین، جیسا کہ کل کے درس کے اندر بات چلی کہ اس رکوع سے یہ جو 7واں رکوع ہے، یہاں سے منافقین کا تذکرہ چلا ہے۔ پہلے صرف کفار اور ایمان والوں کا تذکرہ چل رہا تھا، تو یہاں پیچھے بات چلی، پچھلی قوموں کا تذکرہ چلا کہ آل فرعون اور ان سے پہلے جتنے قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش کے اندر، گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو، فرعون والوں کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا، اور ہر ایک کو جو ان کے علاوہ ظالم سے ان کا تذکرہ گزرا۔ پھر یہ آیت مبارکہ آئی کہ بے شک کائنات کے اندر، جیسے کہ ایک اور مقام پہ ہم نے پڑھا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھا تھا کہ ان الذین کفروا وہاں آتا ہے، تو وہاں کافروں کے متعلق آتا ہے، دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو ایمان لائے اور جن نے اعمال صالح کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ وہاں کیا فرمایا؟ کائنات کے کون سے بہترین لوگ ہیں؟ وہ جو اللہ کی مان کے چلنے والے ہیں۔ یعنی یہ سرٹیفکیٹ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے ان لوگوں کے متعلق۔ آج کائنات کے اندر اگر کوئی بڑے عہدے والا، بڑے اختیار والا کسی کو یہ کہہ دے، کسی کو کوئی القاب سے نواز دے، تو وہ تو پھولے نہیں سماتا، وہ کہتا ہے کہ میں تو جو مجھے یہ لقب ملا ہے، یا مجھے فلاں جو اعزاز ملا ہے، کہ ہم خصوصاً ہمارا ایک ادارے کے ساتھ تعلق ہے، یہاں بھی کسی کو کوئی بھی اگر اعزاز مل جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو وہ اسی طریقے سے ایمان والوں کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے اعزاز ہے کہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ لیکن یہاں بہترین لوگوں کی نہیں، بدترین لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ ہیں جو اللہ کی مان کے نہیں چلتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آگے پھر انہیں منافقین کا تذکرہ ہے، الذین عاہدت منہم، جن لوگوں نے اے میرا محبوب آپ کے ساتھ ان میں سے عہد کیا، ثم ينقضون، اور پھر وہ توڑ دیتے ہیں عہدہم، اپنے عہد کو، فی کل مرہ، ہر بار توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اب ان کے متعلق جو منافقین تھے وہ وعدہ کرتے تھے پھر توڑ دیتے تھے، وعدہ کرتے تھے پھر توڑ دیتے تھے، اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پھر اگر وہ آ جائیں یا پکڑے جائیں جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، ان کو سخت سزا دیجیے، ان لوگوں کو کہ جو آپ سے تو معاہدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے مقابلے کے اندر نہیں آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، جیسے کہ یہود تھے وہاں مدینہ کے اندر، انہوں نے وعدے کیے، ادھر مشرکین مکہ کے ساتھ بھی چلتے تھے کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ بھی ہیں، تو اس کا فرمایا جا رہا ہے اگر ایسا کوئی بندہ جس نے ایسا کیا پھر وہ پایا جائے، پھر حرب لڑائی میں پایا جائے کسی انداز کے اندر، چاہے خفیہ چال چل رہا ہو چاہے میدان کے اندر چل رہا ہو، فشرد بہم، آپ ان کو سزا دیجیے، من خلفہم، جو پیچھے بچ گئے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ ان کے لیے وہ ایک نصیحت بن جائے۔
اور شریعت کے اندر یہ جو سخت سزائیں رکھی گئی ان کی وجہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس بندے کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہے، اس لیے ہے کہ تاکہ وہ جو گناہ کا کام ہے یا وہ جو برائی ہے وہ ختم ہو جائے، اور جہاں سخت سزائیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے برائی ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی اگر جرمانہ تھوڑا سا ہوگا تو لوگ کہیں گے چلو کوئی بات نہیں دے گے، پھر جو ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن جب سب بڑے سزائیں رکھی جاتی ہیں پھر بندے کو سوچنا پڑتا ہے کتنا بڑا کہاں سے جرمانہ دوں گا، ایسی سزا ہو گئی کیا ہوگا۔ اس وجہ سے تو یہاں شریعت نے جو رکھی ہے اس کے اندر حکمت یہ ہے، ظلم نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی انسانیت کی فلاح ہے، بقا ہے، ان کی سلامتی ہے کہ تاکہ وہ اس سے بچیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ من خلفہم، ان کو ایسی سخت سزا دیجیے کہ جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے وہ نصیحت ہو تاکہ وہ کبھی ایسا کام نہ کریں۔ اور پھر فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور میرا محبوب اگر آپ کو ڈر ہو ایسی قوم سے کہ یہ خیانت کرے گی، بددیانتی کرے گی، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف پھینک دیجیے عَلَىٰ سَوَاءٍ، کھلے میدان کے اندر۔ اگر وہ وعدہ توڑتے ہیں تو آپ بھی توڑ دیں، اگر وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں، بلکہ یہ تو بات کھلا ہے۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا، وعدوں کی پاسداری نہیں کی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہے میرا محبوب، آپ اس کے ساتھ جو ہے تقابل کیجیے، وہاں کے ساتھ مقابلہ کیجیے، اور پھر بات یاد رکھیے ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ بے شک اللہ جل شانہ کی ذات لا یحب، نہیں پسند فرماتی ہے الخائنین، خیانت کرنے والوں کو، جو بددیانتی کرنے والے ہیں، جو بار بار خیانت کرنے والے ہیں، امانت کا پاس نہیں رکھنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات بھی پسند نہیں کرتی ہے، تو لہٰذا اگر یہ خیانتیں کر رہے ہیں تو میرا محبوب آپ ان کو ان کی خیانتوں کے بدلے کے اندر ان کا جواب دیجیے، ان کی سزا دیجیے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے، پھر اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ وہ لوگ گمان کریں جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ آگے چلے جائیں گے، وہ آگے بڑھ جائیں گے، یہ گمان نہ کریں۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر کچھ جو 1000 کافر آئے تھے، کچھ بچ بھی گئے تھے، بھاگ گئے تھے، جن کو سزائیں نہیں ملی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب آپ ان کو بتا دیں، یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھاگ گئے، ہم نے اپنی جان بچا لی اور کفر کے ایمان کے مقابلے کے اوپر ڈٹے ہیں، کفر پہ قائم ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ولا یحسبن، وہ گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بس بچ نکلے ہیں، انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیاری کیجیے ان کے لیے مَا اسْتَطَعْتُم، استطاعت کے مطابق، مِّن قُوَّةٍ، طاقت کے ساتھ، یعنی طاقت اکٹھی کیجیے، کوئی بھی یہاں مطلق اللہ نے فرما دیا، اس کے لیے اسلحہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی دور کے اندر ایٹم بم ہے تو وہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی یہ ٹیکنالوجی ہے وہ ہو سکتی ہے، اگر کوئی آئی ٹی کا میدان ہے یہ ہو سکتا ہے، جس میدان کے اندر کافر آگے جا رہا ہے اس کے روکنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ تیاری کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف سمجھے کہ اسلحہ ہی ہے، یہ صرف گھوڑے تیار کر رہے ہیں، بلکہ جو جو اس دور کی ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جس کے ساتھ تم قوت حاصل کرو، اور وہ تعلیمی میدان بھی ہو سکتا ہے، جنگی میدان بھی ہو سکتا ہے، ہر طرح کی جو مہارت ہے اس کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تیاری کریں اور اپنی طاقت کے مطابق قوت حاصل کریں۔ وَضَرْبَاتُ الْخَيْلِ، گھوڑوں کے جمع کرنے کے ساتھ یا ان کو سدھانے کے ساتھ۔ اب اس دور کے اندر جو گھوڑا جو ہے وہ جس طرح آج کے دور کے اندر ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، ایسے جدید بھی آ جائے گی، تو اس دور کے اندر گھوڑا ایسی چیز تھی کہ سب سے زیادہ جو ہے پاورفل تھا، اس لیے اس کا تذکرہ کیا، لیکن شروع میں اللہ نے فرما دیا کہ جس دور کے اندر جو بھی چیز ہوگی مسلمانوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس لحاظ سے تیاری کرو۔ پھر فرمایا کیوں ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ ہیبت تاری ہو جائے اس کے ساتھ اللہ کے دشمن کے اوپر، وعدوکم، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ تم سے ڈر جائے، تاکہ وہ ہمت نہ کرے کہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑے، تاکہ تم اپنا اگر بچاؤ کا سامان رکھو گے، اسے پتہ ہوگا کہ ان کے پاس بھی کچھ ہے تو فوراً چڑھ نہیں دوڑیں گے۔ اس کے متعلق فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے تمہارا دشمن ہے۔ تیسری بات فرمائی وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ دوسرے، ان کے علاوہ دوسرے کون ہیں؟ منافقین ہیں۔ تیسرا گروہ جو منافقین ہے، یہاں ایک تو فرمایا اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمن کون ہیں؟ وہ کافر ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ کون ہے؟ کہ ایمان والے ہیں۔ تیسرا فریق یہاں پہ فرمایا وآخرین من دونہم، اس کے علاوہ جو منافقین ہیں، فرمایا لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلم، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ایمان والوں کو تو نہیں پتہ تھا کون منافق ہے کون کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ لوگوں کے نام بتا دیے تھے کہ یہ منافقین، اور آپ علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھی بتائے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو عیاں نہیں کیا تھا، سب کے سامنے نہیں بتایا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ لا تعلمون، ایمان والے تم نہیں جانتے ہو لیکن اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، اور جو کچھ تم کوئی چیز بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے کے اندر، يوفى إليكم،
پورا وہ لوٹا دی جائے گی تمہاری طرف، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز خرچ کرو گے اللہ کے راستے کے اندر، مال خرچ کرو گے، جان خرچ کرو گے، وقت خرچ کرو گے، جو بھی اللہ کے لیے خرچ کرو گے، قیامت والے دن اس کا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کام زیادہ کرے یا کام پورا کرے اور ادارے کا سربراہ یا کوئی اسے جو اجر دینے والا پورا نہ دے سکے، اسے سمجھ نہ آئے کہ اس بندے نے اتنا کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس میں مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب لیکن وہاں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ تو علیم ہے، سبھی ہے، اللہ کو پتا ہے میرے بندے نے کیا کام کیا اور کس لیے کیا، میری رضا کے لیے کیا یا دکھلاوے کے لیے کیا، وہ ہر پیمانے سے جانچے گا اور جانچنے کے بعد اس کا اجر دے گا۔ فرمایا جا رہا ہے یوفی الیکم، پورا دیا جائے گا اور ذرا بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے ایک اور بات جنگی چال کے متعلق فرمائی جا رہی ہے، وَإِن جَنَحُوا، اگر وہ جھک جائیں لِلسَّلْمِ، سلامتی کے لیے، امن کے لیے، اگر وہ معاہدے کے لیے تیار ہو جائیں کافر، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب اگر وہ کسی وقت ایسا آ جائے وہ کہیں کہ ہم تو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو جو ہے جنگ سے جو ہے طائب ہونا چاہتے ہیں، فجرت لہا، آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیے، آپ بھی جھک جائیے۔ جناب کہتے ہیں پر بہت، یعنی آپ بھی تھوڑا سا اپنے بازو کو جھکا دیجیے، آپ کو وقت روک دیجیے، تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیجیے۔ وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں سلامتی کے لیے، تو آپ بھی سلامتی کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ کیجیے۔ پھر وتوکل علی اللہ، معاہدہ کرنے کے بعد اللہ کے اوپر توکل کیجیے۔ فرمایا انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا، اللہ کو پتہ ہے کہ کس لیے کر رہے ہیں۔ بعض کا ہو سکتا ہے کہ جیسے ایمان والوں پہ زیادہ جنگی چال کے طور پہ وہ کر رہے ہیں، وہ کافر دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا کہ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ چاہتے ہیں يَخْدَعُوكَ کہ آپ کو دھوکہ دیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بس بے شک ہے میرا محبوب اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی، اللہ کی طرف سے اللہ آپ کی کفایت کریں گے۔ اللہ اگر وہ دھوکہ دہی کے سے کام لیں گے تو آپ نے تو انصاف کا دامن پکڑا ہے، آپ نے تو لوگوں کی بقا کی، لوگوں کی سلامتی کے لیے جو وعدہ کیا ہے، پھر اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا هو الذی ایدک، پھر اللہ اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں کہ وہی ذات ہے الذی، جس نے ایدک آپ کی مدد کی ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، پورا مدد کے ساتھ مدد کی اللہ نے، نصرت کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور ایمان والوں کے ساتھ۔ اب وہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو بدر کے اندر فتح دی ہے، اور اللہ کریم نے آپ کو ایسے صحابہ کرام دیے ہیں کہ جو آپ کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں، بلکہ اس نے لکھا ہے کہ ایسے صحابہ کرام آپ کو اللہ نے دیے ہیں کہ آپ کا جہاں پسینہ بہاتے ہیں وہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایسے جو ہے صحابہ۔ اور اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھیوں کے ساتھ، انہوں نے تو کہا موسیٰ علیہ السلام کو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب چاہیے جا کے قتال کریں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیے تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، بلکہ آتا ہے انہوں نے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تنگ ہو گئے تو کہنے لگے رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے میرا پروردگار میں طاقت نہیں رکھتا سوائے اپنے کے اور اپنے بھائی کے اور یہ چند جو ایمان لائے ہیں، باقی میری نہیں مانتے، اللہ فافرق بیننا، ہمارے اور ان کے درمیان تو حد قائم کر دے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے جب صفرا کا مقام تھا، آپ علیہ السلام مدینہ سے باہر نکلے، صحابہ سے مشورہ کیا، کئی صحابہ چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا جنگی جو کا ہے ابو جہل کا قافلہ اس کا مقابلہ نہ کریں، بلکہ پہلے وہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے اس کے اوپر اٹیک کریں، اس سے جو مال لیں اور پھر اس کے ساتھ قتال کریں۔ آپ ان کی رائے اگر یہ لکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ بڑی وزنی رائے تھی کہ اگر وہ کرتے تو ظاہری طور پہ اسباب کے لحاظ سے وہ اسلحہ اکٹھا کر کے مال اکٹھا کر کے مقابلہ کرتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے غلبہ دیتے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند فرما رہے ہیں، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں آپ کو پوری کر بولیے۔ سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں، جو آپ کریں گے ہم کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام کا رویہ سخن انصار کی طرف تھا۔ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے کوئی بولے، انصاری کوئی کہے کہ یا رسول اللہ ہم یہ کریں گے، کیونکہ انصار لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ کے اندر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب آپ علیہ السلام مدینہ سے باہر سے کر رہے تھے تو آپ چاہتے تھے کہ ہم انصار دوبارہ اس چیز کا بھی ادا کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدر انصاری صحابی ہیں،
میں جب یہ چیز بھانپ لی کہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جو کہہ رہے تھے ہماری طرف یہ سمن ہے، وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں گے کہ سمندر کے اندر گھوڑے دوڑانے یا رسول اللہ آپ آگے ہم آپ کے پیچھے ہٹیں گے نہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، اور اگر آپ کہیں گے کہ ایک مقام کا نام یمن کے اندر ہے اس کا نام فرمایا کہ اگر آپ اس جگہ کا کہیں گے تم وہاں تک چلے جائیں گے بھلے ہماری اٹھڑیاں لاغر ہو جائیں وہ چلنے کے قابل نہ رہیں، وہ نہ تھا دور کی جگہ تھی، ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جائیں گے، یعنی ہم کسی میدان کے اندر آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب ہم نے حل کیا ہے آپ کو یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے تو ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو یا رسول اللہ ہم پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے، تو ایسے صحابہ ایسے ساتھی تھے، فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ، وہی اللہ ہے جس نے آپ کی تائید کی ہے اپنی مدد کے ساتھ، نصرت دی ہے آپ کو مدد دی ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ مؤلف بین قلوبہم، اور اس نے مؤلف کیا ہے محبت ڈال دی ہے ان کے دلوں کے درمیان، یعنی آپس میں ان کے دلوں کے اندر اللہ نے محبت ڈال دی، اللہ کا کرم ہے، فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ چاہتے خرچ کر دیتے ما فی الارض جو کچھ زمین میں جميعا سارا کا سارا اگر ہے میرا محبوب آپ خرچ کر دیتے ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں ڈال سکتے تھے، یہ کیسے لوگ تھے ایک دوسرے کے دشمن بنے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑتے تھے ساری چیزیں، لیکن اللہ نے کرم کیا آپ کے اوپر تو اللہ اپنے محبوب کو اپنی یہ کرم نوازیاں یاد دلا رہے ہیں، فرمایا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے کیا کیا ان کے درمیان محبت ڈال دی، انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا، سورہ آل عمران کے اندر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وَاذْكُرْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم کائنات کے اندر زمین کے اندر تھوڑے سے تھے، قلیل مستضعفون فی الارض، اور تمہیں ڈر تھا کہ کہیں کافر چک نہ لے جائیں سارا، اس وقت ہم نے کرم کیا تمہیں طاقت دی، فآواکم وأیدکم بنصرہ بالمؤمنین، اور ہم نے اس وقت تمہاری بدل کی نصرت کی اس وقت کو بھی، اور یہاں ہوئی چیز جو معنی بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کے لیے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ لوگ کہ جو ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کرنے والے، اگر پھر بھی ایسا موقع آ جائے تو آپ کے اوپر کوشش کریں کافر آئے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے جو آپ کو ساتھی دیے وہ آپ کے ساتھ چلنے والے وہ کافی ہیں، اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی پیاری کتاب کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں، وما علینا الا البلاغ، آمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما، یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر خیر و برکت ڈال دے، یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے، یا الہ العالمین جتنے مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں خصوصاً اکثر کے عزیز و اقارب آباء و اجداد متعلقین محسنین، یا اللہ تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے،